ایٹیکیٹس ہیں آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں. ہمارے قوم میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس قوم کو وہ اخلاقیات سکھانے کی، دین سکھانے کی نہیں ہے. دین ماشاء اللہ گھروں میں بڑا سیکھتے ہیں، وہ ابھی پیدا ہی ہوتے ہیں تو کام جان آ جاتی ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جو اخلاق ہیں ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دین ہے ہی اخلاقیات کا نام. اچھا، اب اگر اخلاقیات کے اگر آپ شعبے کو لیں تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے ٹالرنس پر زور دیا، جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے. کہ آپ نے برداشت کے اوپر زور دیا. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی قوت برداشت. آپ نے فرمایا ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا شروع کر دیں، معافی مانگنا شروع کر دیں، کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آپ کا جو بھی بندہ جاتا تھا تو وہ اس کی ٹیچنگ میں جو آپ کو ٹیچ کرتے تھے، جو ہم سنتے تھے، اور آپ کے ہر لیکچر میں معافی پر بہت زیادہ زور ہوتا تھا. پھر دوسرا یہ فوکس جو آپ نے کیا ہے پاکستان کا فوکس کیا، یعنی کہ تصوف میں ایک جدا ہے انداز. پاکستان اور تصوف، پاکستان اور دین جدا نہیں ہے. پاکستان کی بنیاد میں سمجھتا ہوں اسی وقت رکھی گئی تھی جب بابا فرید نے اجودن کو پاک وطن بنایا تھا. پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو اصل میں یہ پاکستان کا بننا جو ہے صوفیاء کی ایک مسلسل عمل تھا. یہ الگ بات کہ قائد اعظم کی شکل میں آ کر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آ کر بلیک اینڈ وائٹ میں تب ہوا، لیکن اصل میں کسی بھی انقلاب کی جو بنیاد ہے وہ تو فکر ہے نا. انقلاب قلب سے ہے، تو قلب میں جو تبدیلیاں دلانے کا عمل ہے وہ شروع تھا. تو آپ نے نا پاکستان کے اوپر آپ نے بہت آپ فوکس کیا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بالکل نہیں مایوس ہوں. پاکستان نور ہے، نور کو زوال ہے. آپ نے بتایا کہ پاکستان پر ایک اچھا وقت آنے والا ہے، وقت وہ دور نہیں ہے. ہم اس وقت آزمائش کی بٹی سے گزر رہے ہیں. اصول پاکستان سے امید اور خلاقیات. میں سمجھتا ہوں اگر ہم براڈلی اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو شاید یہ 3 کیٹیگریز ہیں. لیکن آپ اس پر ویسے کام کریں، آپ لوگ نوجوان لوگ نا آپ سے کام کریں. آپ نے صرف 64 سال کی عمر میں 64 سال کی عمر تک اتنا وسیع خزانہ چھوڑ دیا نا، اس پر ابھی بہت سا کام ہونے کا. اس کو آپ نے ٹاپک وائز آپ کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور یہ ارینج کر سکتے ہیں. شاعری میں اردو شاعری ہے، پنجابی شاعری ہے، گفتگو ہے، آپ کے مضامین ہیں، قوال ہیں، اس اوپر بہت کام ہونے والا ہے. ہم ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں واسط خیال، اور ہم سے یہ پورا نہیں ہوتا 3 ماہ میں ایک چھوٹا سا میگزین نکالنا ہوتا ہے، لیکن کام کا والیوم آپ کا بہت زیادہ ہے. جی بالکل. اس پر ایم فل ہو چکا ہے، اس پر کئی پیپرس ہو چکے ہیں اور ایک پی جی ہو رہی ہے، پی اپروو ہو چکی ہے. اب اس کا بہاؤدین ذکریہ ملتان اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جو ہے نا وہ کروا رہی ہیں پی ایچ ڈی. لیکن وہ ایک آپ جنرل ہے فن اور شخصیت، لیکن اس کے علاوہ آپ کے اوپر آگے پھر کئی اور پی جیوں کی ضرورت ہے کہ آپ کی شاعری کی ضرورت ہے، آپ کے پنجابی کلام کے اوپر، آپ کے مکالمے کے اوپر، آپ کے خطوط نگاری کے اوپر. جیسے غالب نے خطوط نگاری میں ایک نئی نہج قائم کی. اگر آپ خطوط پڑھیں تو ایک پورا خزانہ ہے، پورا مضامین ہیں، اقوال ہیں، ان کے تمام جہتیں ہیں، بہت سی جہتیں ہیں. اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 بیسک جو پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو اگر وہ ذہن میں آئیں یہ پوائنٹوں کو ضرور آپ اس کو مینشن کریں. یہ تو وہ ہیں
جو میں نے ایسے چلتے چلتے آپ کو بتائیں گے. سر کبھی کبھی ایسے کیوں لگتا ہے کہ جیسے لفظ پانچ ہو گئے ہیں وہ اپنی صلاحیت کھو جاتے ہیں, جیسے مطلب احساس کو بیدار کرنے سے آ رہی ہے. مثال اس کی مجھے چھوٹی سی کہ آج کل کئی اخبارات ہیں اس کئی لوگ پڑھتے ہیں کسی کالم نگار میں بہت ہی اچھا دل کو چھو جانے والا ایک کالم لکھا ہے اور بڑا ہی احساس والا, وہ تعریف کرتے ہیں, اس پر کمنٹ کرتے ہیں, فیس بک پہ کمنٹ کرتے ہیں, سر یا کامنٹ کرتے ہیں, تو یہ پڑھ کے سائڈ پہ بات آگے چلتی ہے, یہ احساس کا فالو اپ نہیں چلتا. یہ مطلب ماشاء اللہ یہ ایک بہت ہی ذہین نوجوان کا سوال ہے اور بہت ہی ذہین سوال ہے یہ. اس حصے میں میں آپ کی توجہ میں آپ کو لے کر جانا چاہوں گا. آپ نے فرمایا ہوا ہے لفظ کی حرمت کے بارے میں کہ آپ کسی دو لوگوں سے مل کر ایک جیسے لفظ استعمال نہ کریں, کہ آپ کسی دو لوگوں سے ملیں تو ایک ہی الفاظ کے ساتھ نہ ملیں. مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی, شاہ صاحب مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی, نہیں خوشی ہوئی. اگر یہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیا وہاں پہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. دو لفظ اپنا معنی کھو دیتے ہیں. یعنی کہ میں آپ کو اس کے والے میں بھی ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ میں نے ایک خط لکھا تھا شاب نامہ پڑھ کر قطب اللہ شاب, اس زمانے میں نیا آیا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی دکھا دوں. میں کہا سر میں نے خط لکھا ذرا دیکھ لیں. زمانہ طالب علم بے وقوفی کا زمانہ. آخر پر کہتے ہیں کہ آپ یہ غور کرو کہ اگر تم مجھے خط لکھتے تو یہی لفظ استعمال کرتے, اگر مجھے خط لکھتے تو یہ لفظ استعمال کرتے. مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا واقعی. وہ جو تعلیم ہو گئی نا, تو یہ بات ہے کہ ہم نا لفظوں کے فضول خرچ ہوتے جا رہے ہیں. ہم لفظوں کو پرسنلائز نہیں کرتے. جو لفظ ماں کے لیے ہم نے استعمال کیے وہ کم از کم کسی آنٹی کے لیے تو نہ استعمال کریں. ہوتے جا رہے ہیں. محبت کی اصل میں لفظوں میں معنویت عطا کرتی ہے. مجنوں کو پتا محبت کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے, بس کالم نویسوں کو نہیں پتا. وہ تو ٹریش ہے نا, لاکھوں لفظ چھپتے ہیں, لاکھوں لفظ ردی کی نظر ہو جاتے ہیں. تو اس میں بات یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بامانی تعلقات سے دور ہوتے معروم ہوتے جا رہے ہیں. تو تعلق ہی اصل میں لفظ کو معنی بچتا ہے کہ اگر میرا آپ سے جو تعلق ہوگا جتنا گہرا ہوگا وہ لفظ اتنے معنی دے گا. ذات کی پہچان کا عمل ساری عمر کا عمل ہے. اصل میں یہ کوئی ون سٹیپ نہیں ہے. گڈ, ویری گڈ. یہ احساس جو ہی ابھرتا ہے اس کا مطلب یہ سفر شروع ہو گیا. یہ احساس جو ہی ابھرا جس بات کا اعلان ہے کہ سفر شروع ہو گیا. تو ذات مکمل کب ہوتی ہے؟ مرنے سے چند لمحے پہلے ہو جاتی ہے. یہ سوال بہت قیمتی سوال ہے. یہ سوال آپ کی شناخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو قدیم یونان تھا نا, وہاں پہ جو ان کے مندر تھے نا, ان کے کلیسا, تو ایک ان کا مندر بہت مشہور تھا, سب سے اونچی جگہ پر تھا. اس کو ڈیلفی کا اوریکل بولتے ہیں. تو اس کے اوپر جو تھیم سینٹنس لکھا ہوا تھا یہ تھا نو دائی سیلف, نو یور سیلف. وہی لوگو ہے. اچھا اچھا, انہوں نے وہاں سے لیا. اچھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہی اصل میں سفر ہے. مسلسل جاننے کا عمل ہے نا, کیونکہ کن فیکون جو ہے وہ ایک ون مومنٹ نہیں عمل ہے نا, مسلسل عمل ہے. جس وجہ سے یہ عمل بھی مسلسل ہے. یہ بات مبادق ہے کہ اگر کوئی چل پڑا, یہ بات خوبصورت ہے. آپ کو ٹریک پر ہونا چاہیے. آپ کتنے مائل سٹون آپ نے طے کیے یہ میٹر نہیں کرتا.
جی پراپر گائیڈ لائن کا نام ہے صراط مستقیم. پراپر گائیڈ لائن کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کی ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور ساتھ اس کا جواب آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہمیں دکھاؤ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوگا. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس ٹاپک پر بھی آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہوئی, میں آپ ہی کے ریفرنس سے بات کروں گا. کیا فرمایا کرتے تھے کہ آپ دیکھ لو ماضی میں کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا, کن کن لوگوں کے اوپر آپ سمجھتے انعام ہوا, بس آپ ان کو فوکس کر لو, اور پھر آہستہ آہستہ آپ نیچے آتے جائیں اور نیچے آتے جائیں, نیچے آتے جائیں, تو یہاں تک کہ آپ اپنے دور میں دیکھ لو جن لوگوں پر انعام یافتہ لوگ ہیں, جن کو انعام نازل ہوا آپ کے تئیں, آپ نے خود جج کرنا ہے, کوئی نہیں بتائے گا, اخبار میں نہیں آئے گا. تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. کونوا مع الصادقین, بات میں نے ساتھ ہو جاؤ صادقین کے. تو صداقت حاصل کرنے کا طریقہ ہی کیا ہے؟ صادقین کے ساتھ ہو. یہ جو لفظ انعام ہے جو بھی استعمال کیا, اس کی بھی وضاحت تھوڑی سی زور میں کہ اس کو آپ ایکویٹ کریں فضل کے ساتھ. جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا, جیسے فضل جو ہے کسی ٹینجیبل چیز کا نام نہیں ہے, اس طرح یہاں جس انعام کی بات ہو رہی ہے وہ کسی ٹینجیبل چیز کا نام نہیں ہے, کسی کار, کوٹھی, بنگلے, اسٹیٹس, منسٹری کا نام نہیں ہے, شہرت کا نام نہیں ہے. اسی طرح اشفاق احمد سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ جو لوگ بابوں شابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا ایسے ہی بس؟ تو اشفاق احمد نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جی یہ مطلب لوگ ڈبوں کی طرح خالی ہیں, اگر ایک ٹرین کا آگے انجن لگا ہوا ہے, اگر وہ انجن کراچی جائے گا تو ڈبے کے لاہور رہیں گے. مطلب وہ بھی ان کو یہ ان کا ایک انداز تھا, ان کا بڑا خوبصورت انداز تھا بات کو ایکسپلین کرنے کا. باقی منزل تو جو واسف صاحب نے بھی کہا کہ سفر کا نام ہے. جمود تو موت ہے, جہاں پہ منزل مل گئی تو نئی منزل شروع ہوگی آگے سے. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واسف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. جس موضوع پر شاہ صاحب آپ کے ایک شعر اور یاد آ رہا ہے کہ منزل جو ہے کسی مقام یا مکان یا کسی اسٹیٹس کا نام نہیں ہے, اسٹیٹ ہے, آپ سمجھ اسٹیٹ آف بینگ, یا اس پر آپ کا ایک بڑا تفسیر ہے. ہاں, ہم منزل بے نام کے راہی ہیں ازل سے, ہم منزل بے نام کے راہی ہیں ازل سے. تو تذکرہ حسن مقامات میں گم ہے, تو تذکرہ حسن مقامات میں گم ہے. اختتام جو ہے نا وہ ایک مجھے بڑی خوبصورت بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک تو واصف صاحب کا تذکرہ ایسا ہے جو وقت کو فوری طور پہ وقت کو تھام لیتا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب کی محبت بھی واصف صاحب سے ایسی ہے کہ وقت جو ہے وہ جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہے. میں واقعی میں ابھی گھڑی میں نے دیکھی ہے تو مجھے یاد پڑا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وقت کو روک دی ہے, کہ ڈاکٹر صاحب کی محبت جو ہے واصف صاحب سے ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ روز یاد میں لنگر سے کرتے ہیں. یہ ماشاء اللہ یہ بتاتے ہیں برفی ہے, برفی بھی ہے. ویری گڈ, کیونکہ محفل کی ٹریڈیشن تھی بعد میں برفی تقسیم ہوتی. میں نے اس وجہ سے پوچھا برفی ہے, برفی ہے تو بس ٹھیک ہے.